اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رہبر شناسی میں رہبر معظم رہبر شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دوران زندگی ہمارا موضوع تھا۔ جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ میں رجال کو زیادہ نمایاں کیا ہے مومنین میں سے، اور پھر ان رجال کی خصوصیت یہ ذکر کی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کا عہد ہے، اور جن کا اللہ کے ساتھ عہد ہے ان میں سے کچھ نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے، ذمہ داری نبھا دی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں، اپنی ذمہ داری اور اپنے ذمہ جو کام لیا تھا وہ ابھی مکمل نہیں کیا لیکن انتظار میں ہیں، لیکن عہد بدلا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جو ذمہ داری نبھا چکے ہیں اور جن کی ذمہ داری ابھی باقی ہے، دونوں عہد پر باقی ہیں۔ رہبر شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً قرآن کریم کی اس آیا کا مصداق ہیں، ان مومنین میں سے، ان رجال میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نبھائی ہے۔ یہ منصب و مقام جنہیں قرآن رجال شمار کرتا ہے، جن کے مقابلے میں اشباہ الرجال ہیں، مرد اور نامرد وہ ہیں جن کا ذکر نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو عہد نہیں رکھتے، جو عہد نہیں نبھاتے، جو اپنے ذمہ کام مکمل نہیں کرتے۔ رہبر شہید کی صورت میں آج دنیا نے حقیقی رجل اور شخصیت اور رہبر دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ آج کی انسانی نسل اور آج کی مسلمان نسل کے لیے یہ ایک امتیاز ہے و اعزاز ہے کہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے دور میں راہبر یا شخصیت یا قرآن کی اصطلاح میں رجل دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ شخصیت کس طرح تشکیل پائی ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ آغاز رہبر شہید کے لیے گھر سے آغاز ہوا، اور گھر سے تربیت کا آغاز بھی الہی تدبیر کے تحت ہوا ہے، اور پھر اسی طرح مختلف مراحل تعلیم و تربیت کے طے کرتے ہوئے جب اپنے عالمانہ میدان میں داخل ہوتے ہیں، یعنی دینی طالب علم بنتے ہیں، تو جو رجحانات ان کے آغاز طالب علمی کے اندر تھے، جو پہلے فطرت میں تھے اور کچھ گھریلو تربیت سے بھی مشخص ہو گئے، اور پھر انہیں تعلیم و تربیت کے ذریعے مزید جلا ملی اور ان کے اندر نکھار پیدا ہوا، وہ بہت اہم ہیں۔ رہبر معظم کے آثار و کتابیں و مطالعات اور حتیٰ ترجمے بتاتے ہیں کہ شروع میں ہی آغاز میں کس طرح کا رجحان رہبر کی شخصیت میں
وجود میں آ گیا تھا۔ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ رہبر شہید جس ماحول میں تعلیم حاصل کی، خصوصاً جب دینی تعلیم حاصل کی، مشہد مقدس سے اس کا آغاز کیا، پھر قم میں اس کی تکمیل کی، پھر بیچ میں ایک وقفہ کیا، قم میں مرحلہ تعلیم ترک کر کے واپس والد کی تیمارداری کے لیے مشہد تشریف لے گئے، اور اس چند سالہ وقفے کے بعد دوبارہ قم مقدسہ میں واپس آئے، اور قم میں خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل، مجلس اور صحبت میسر آئی، اور وہاں سے دیگر شخصیات کے ہمراہ یہ شخصیت بھی میدان راہبری کے لیے آمادہ ہونا شروع ہوئی۔ البتہ ظاہر ہے انہوں نے خود اپنے لیے یہ منصب کبھی بھی نہیں سوچا تھا، بلکہ جب انہیں بنایا جا رہا تھا، راہبری کے لیے انتخاب کیا جا رہا تھا، تو بھی اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، بلکہ اس ووٹنگ میں اپنے خلاف انہوں نے ووٹ دیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں اہل نہیں ہوں۔ لیکن کسی شخص کے اندر راہبری کی خواہش ہو یا نہ ہو، راہبری کی صلاحیت اس کے اندر اور قابلیت اہم ہے۔ اسے منصب نہ دے تو بھی وہ راہبر ہوتا ہے، اور اسے رسماً چن لیا جائے راہبری کے لیے، امامت کے لیے، ولایت امر کے لیے، تو بھی وہ راہبر ہوتا ہے، یعنی راہبری کی قابلیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ رہبر شہید نے جب تعلیم کے دوران ہی امام کا درس سنا اور امام کے رجحانات دیکھے، باقی علماء کی محفل میں بھی تھے، مشہد اس وقت کے مشہد کا حوزہ یعنی مدرسہ، نصاب اور ماحول، اور نہ ہی قم کا حوزہ، مدرسہ اور نصاب رہبر پرور نہیں تھا، ایک بالکل روایتی، اور جس کو فارسی میں رہبر شہید کی اصطلاح میں اور امام راحل کی اصطلاح میں حوزہ سنتی کہا جاتا ہے، یعنی روایتی اور سنتی مدرسہ، جس کے اندر فقط چند محدود علوم اسلام سمجھے جاتے ہیں، انہیں معاشرے کی عملی رہبری کے لیے طلاب کو آمادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ معاشرے میں، سماج میں حاشیے میں کردار ادا کرنے کے لیے انہیں تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی سماج کا جو بنیادی رکن ہے یا بنیادی میدان ہے، حکومت ہے، سیاست ہے، قیادت ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی، نصاب میں شامل بھی نہیں ہے، بلکہ امام مسجد کے لیے یا مجلس واعظ کے لیے یا مجلس عزا کے لیے حوزہ افراد کو تیار کرتا ہے، اور اس کے اندر البتہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، جن کے اندر معمول سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مرجعیت کے لیے بھی آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن مرجعیت بھی سماج کے اندر ایک حاشیے کا کردار تھا اور ابھی بھی ہے۔ مرجعیت ابھی بھی اس نے اپنے آپ کو معاشرتی اور سماجی لحاظ سے حاشیے میں ہی رکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی سماج کی رہبری اور قیادت کے لیے پیش نہیں کرتے، نہ ہی تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو مراجع اعظام۔ وہ معنوی، روحانی اور علمی اپنی قابلیت بڑھاتے ہیں، اور علمی قابلیت بھی ان محدود ابواب فقہ میں جو ان کے تصور کے مطابق اسلام منحصر ہے انہی احکام و عبادات کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ اگر انہیں موقع ملے بھی تو بھی وہ معاشرے کی اصلی شعبوں میں اور میادین میں رہنمائی نہیں کر سکتے۔ رہبر شہید کی شکل میں جب
دنیا کو ایک واقعاً عملی اور حقیقی رہبر دیکھنے کو ملا۔ امام راحل کی رہبری بھی لوگوں نے دیکھی، لیکن موجودہ نسل نے امام کو نہیں دیکھا۔ امام کے بارے میں سنا ہوا ہے انہوں نے، لیکن جو اس وقت جوان نسل ہے انہوں نے رہبر شہید کو دیکھا ہے، رہبر شہید کی قیادت کو دیکھا ہے، رہبر شہید کی قابلیت کو دیکھا ہے، ان کی شجاعت و بصیرت کو دیکھا ہے، اور خصوصاً ان کی شہادت کے گواہ ہیں موجودہ نسل ساری، کہ انہوں نے کس طرح کن حالات میں اپنی شہادت کے ذریعے کتنا بڑا بحران حل کیا ہے اور قوم کو اور امت کو تیار کیا ہے۔ یہ چیز اہم ہے کہ جو شخصیات رجال بن کر معاشرے میں سامنے آتے ہیں، اور جب عملی میدان آتا ہے، بحران آتا ہے، وہاں پر ان کی تشخیص ہوتی ہے کہ آیا وہ رہبری کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ ایران کے اندر انقلاب کی صورت میں یوں نہیں کہ کسی حادثے نے، کسی واقعہ نے امام راحل کو رہبر بنا دیا ہو، یا رہبر شہید کو رہبر بنا دیا ہو، رجل بنا دیا ہو۔ چونکہ بہت ساری شخصیات ہیں جو کسی خلا کی وجہ سے، گیپ کی وجہ سے شخصیت بن جاتی ہیں۔ چونکہ نہیں ہے کوئی قحط الرجال ہے، جو پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے، اور پاکستان کے نامور لکھاری مصنف جن کی چند کتابیں بہت معروف ہیں، لوح ایام اور آواز دوست، مسعود مختار صاحب مرحوم، انہوں نے آواز دوست میں جو جملہ لکھا ہے وہ آج پاکستان کی ادبیات میں، مطبوعات میں اور میڈیا میں ایک محاورے کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ قحط ہو، جب مال کا قحط ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جب رجال کا قحط ہو تو یعنی جب مال کا قحط ہو، قحط مال ہو، تو موت ارزان ہو جاتی ہے، اور جب رجال کا قحط ہو تو زندگی ارزان ہو جاتی ہے، یعنی بے قیمت ہو جاتی ہے۔ جب شخصیات نہ ہوں اور اعلیٰ اقدار کی مالک بابصیرت معاشرے کے رہنما جب نہ ہوں، رجال نہ ہوں قرآن کے بقول، اور ان کی جگہ پر اشباح الرجال آ جائیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، تو زندگی ارزان ہو جاتی ہے، یعنی بے قیمت ہو جاتی ہے، بے وقت ہو جاتی ہے، اور لوگ پنجابی تعبیر کے مطابق رل جاتے ہیں، قومیں رل جاتی ہیں اگر انہیں قحط الرجال کا سامنا کرنا پڑے۔ قحط الرجال یعنی جہاں پر شخصیات کسی باقاعدہ تربیتی مرحلے سے گزر کے اور رہبری، قیادت اور امامت تک نہیں پہنچتی، بلکہ ان کو حوادث دھکیل کے آگے لے آتے ہیں، واقعات ان کو رہبر بنا دیتے ہیں، سانحات ان کو رہبر بنا دیتے ہیں، یا خلا اور قحط ان کو رہبر بنا دیتا ہے۔ چونکہ رہبری کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں قرۂ فال وہی موجود جو رہبری کے قابل نہیں ہوتے، انہی میں سے کسی کو رہبری کی مسند پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ خود اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں رہبری کے قابل نہیں ہوں، اور بٹھانے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ رہبری کے لائق نہیں ہے، لیکن خلا بھرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور جب اس خلا میں، قحط میں، گیپ میں خانہ پوری کے طور پر کسی کو بٹھا دیتے ہیں، اس سے پہلے ممکن ہے اسے احساس ہو کہ میں قابل نہیں ہوں، لیکن جب اسے چن لیا جاتا ہے
بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کاذب جھوٹا کہ میں واقعاً رہبر ہوں، چونکہ اسے رہبری کا پروٹوکول ملتا ہے، اسے عزت و احترام ملتا ہے، اسے وسائل ملتے ہیں، اسے لوگوں کی طرف سے ایک استقبال ملتا ہے جس سے اس کے اندر یہ کاذب احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں رہبر ہوں۔ لیکن وہ رہبری کی مسند پہ بیٹھ کر یہ شخص جس کے اندر اوصاف قیادت اور اوصاف رہبری نہیں ہیں، جب اس کے اختیار میں قوم آ جاتی ہے، مملکت آ جاتی ہے، وسائل اس کے اختیار میں آ جاتے ہیں، تو یہ انہیں ذلت کی حد تک لے جاتا ہے، تباہی کی حد تک لے جاتا ہے، انہیں نظریاتی طور پر حیرت میں ڈال دیتا ہے، کنفیوژن کا شکار کر دیتا ہے، اور ان کے سامنے کوئی واضح راستہ نہیں رکھتا، نہ اس کے اندر خود اپنے اس کے اندر کوئی وضاحت ہوتی ہے، بلکہ چہ بسا کسی ایسے شخص کو حادثات یا واقعات یا سانحات قیادت کی منصب پر بٹھا دیں جو سرے سے نظریاتی طور پر قائل ہی نہیں ہیں کہ اسلام میں، شریعت میں، دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی قیادت کے لیے ایک منصب رکھا ہے جو ہر دور میں ہے، خواہ زمانہ حضور امام کا ہو یا زمانہ غیبت کا ہو، ہر دور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت و رہبری کا باب رکھا ہے، اور قائد و رہبر کے بغیر لوگوں کی زندگی کو محض گمراہی، جاہلیت اور ہلاکت قرار دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کو میسر نہیں ہیں قرآنی قیادت و رہبری، ولایت و امامت، جو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے ولایت کا، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یا ولایت کی آیت کے 3 مرحلے ذکر کر کے پھر اطاعت کے جب 3 مرحلے اولیاء کے لیے ذکر ہوئے، تو پہلی ولایت اطاعت ولی کے لیے ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ولایت بھی 3 درجوں میں ہوگی اور اطاعت بھی انہی 3 درجوں کے لیے مختص ہے، کسی چوتھے کی اطاعت نہیں کرنی آپ نے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جس طرح اللہ چننے کا اختیار عوام کو نہیں ہے، جمہور کو، رسول بنانے کا اختیار جمہور کو نہیں ہے کہ جمہور جس کو خدا کہہ دیں وہ خدا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہے، یا جمہور جس کو رسول مان لیں اس کی اطاعت کرنی ہے، یا جمہور اکثریت جس کو اولی الامر مان لیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تینوں انتخابی عہدے نہیں ہیں، بلکہ یہ تینوں در حقیقت حقائق ہیں، واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہونے ہیں۔ یعنی اللہ کی ولایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے اللہ کی ولایت ہے، نہ جمہور نے چنا ہے اللہ کو، اور نہ ہی جمہور نے رسول اللہ کو چنا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے منسوب ہیں، اور اسی طرح سے اولی الامر بھی اللہ کی طرف سے منسوب ہیں۔ اولی الامر یا نسب خاص کے ساتھ منسوب ہوتا ہے یا نسب عام کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، اور نسب خاص میں جیسے شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب خاص کے ذریعے سے منسوب کیا ہے، اور ان کی جس کے ذریعے سے نسب کیا ہے وہ پہلے اولی الامر یا پہلے امام کے ذریعے بعد والے امام کی نس بیان ہوتی ہے، صراحت بیان ہوتی ہے یا اعلان ہوتا ہے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان رسول اللہ کے ذریعے ہوا، رسول اللہ کا اعلان اللہ نے قرآنی نص کے ذریعے سے کیا، نصب کیا انہیں، لیکن امیر المومنین کو رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق نصب کیا، اور اس کے بعد
رسول اللہ نے نص عام بھی بیان کر دی ائمہ اثنا عشر کے لیے، اور پھر ہر امام نے بعد والے امام کے لیے بھی نص بیان کر دی ہے، نشاندہی کر دی ہے کہ کون ان کے بعد امام ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، منقطع نہیں ہونا اس ولایت کو۔ یوں نہیں ہے کہ ولایت رسول اللہ جب تک کوئی نبی یا رسول ہوں تو ولایت ہے اللہ کی، رسول اللہ کی، اولو الامر کی، بلکہ مطلقہ ہے۔ جب سے انسان زمین پر آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے، بنایا ہے، اس وقت سے آخری وقت تک، قیامت تک اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور اولی الامر کی ولایت قائم ہے، جاری ہے، اور اسی کے تحت رہنا ہے۔ اور اگر اس ولایت سے نکلا انسان تو وہ طاغوت ہوگا، وہ طاغوت کی ولایت ہوگی، اور اس وقت یہ مومن بھی نہیں ہوگا بلکہ کافر ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو مومن ہیں ان کا ولی اللہ ہے، اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے اللہ کی ولایت اختیار نہیں کی یا اللہ کے مقرر کردہ اولیاء کی ولایت اختیار نہیں کی، کسی اور کی ولایت اختیار کر لی ہے، تو یہ دو عنوان اس کے لیے قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ ایک کہ یہ مومن نہیں ہے، والذین کفروا ہیں، انکار کیا ہے اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور اولی الامر کی ولایت کا جو اللہ کی طرف سے منسوب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو ولی چنا ہے، مانا ہے، وہ طاغوت ہے، وہ ولی نہیں ہے بلکہ طاغوت ہے۔ اور دونوں کے نتائج بھی قرآن کریم نے ذکر فرما دیے۔ پس زمانہ غیبت ہو، یعنی امام معصوم پردہ غیبت میں ہوں، تو بھی ولایت معطل نہیں ہے زمین سے۔ انسانوں کے لیے مختص، معین، واحد نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ولایت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ موروثی حکومت ہے، نہ خاندانی حکومت ہے، نہ جمہوری حکومت ہے، نہ آمریت ہے، نہ فوجی حکومت ہے۔ کوئی بھی ولایت کے مقابلے میں حاکمیت قرآن کی روح سے وہ سب طاغوتیت ہے، اور طاغوتیت کا انکار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے تاکہ طاغوتیت سے دور رہیں، ولایت کے تابع رہیں، اولیاء الہی کے یا اولی الامر کے، اور طاغوت سے انکار، طاغوت کی ولایت کا انکار کریں۔ لیکن شبہات پیدا کر دیے گئے زمانہ غیبت کے لیے، اور ان شبہات کی وجہ سے ایک بڑی جمعیت کو گمراہ کر دیا گیا، مشغول کر دیا گیا، دین سے محروم کر دیا گیا، اور سب سے بڑی محرومیت ان کو الہی قیادت کی صورت میں پیش آئی کہ الہی قیادت سے، قرآنی قیادت سے اور دینی قیادت سے لوگوں کو محروم کر کے طاغوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ چونکہ بالآخر زمین پر انسان جہاں بھی رہتا ہے، جیسے بھی رہتا ہے، جس عنوان کے تحت رہتا ہے، کسی راہبر کے تابع ہی رہے گا۔ وہ قرآن کی آیت کے مطابق اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تطبیق و تفسیر کے مطابق، یا امام نار کی امامت میں زندگی گزار رہا ہوگا طاغوت کی ولایت میں، یا امام ہدایت کی امامت میں زندگی گزار رہا ہوگا، اور اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ رہنمائی اور دو امامت کے شکلیں ذکر کی ہیں، امام نار، امام ضلالت، و امام ہدایت و امام حق۔ اور قرآن میں ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کے ساتھ تمہاری زندگی گزری ہے اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی جو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کی ہے، اور تمام ہدایت کے نظام کے لیے مرکزی ستون و نقطہ مرکزی قرار دیا ہے، وہ ولایت ہے۔ ولایت یعنی سیاسی، سماجی، اجتماعی سرپرستی اور قیمومیت
اور قیادت مراد ہے اس امامت سے، صرف روحانی معنوی مقام نہیں ہے مراد، بلکہ سیاسی، اجتماعی اور سماجی قیادت مراد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہر نسل کے لیے، زمانہ غیبت میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، یوں نہیں ہے کہ امام معصوم اگر غائب ہوں تو دینی قیادت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور آخری ایک نسل خوش قسمت آئے گی جس میں امام معصوم ظہور کریں گے اور چند سال ان پر حکومت کریں گے، اور پھر وہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ ہزاروں سال طاغوتوں کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی اجازت نہ اللہ نے دی ہے، چونکہ قرآن کی صریح نصوص ہیں کہ یہ اجازت کسی دور میں بھی نہیں ہے۔ نبی ہوں تو بھی طاغوت پرستی کی اجازت نہیں ہے، نبی نہ ہوں تو بھی طاغوت پرستی کی اجازت نہیں ہے، امام معصوم ہوں تو بھی طاغوت پرستی کی اجازت نہیں ہے، امام معصوم نہ ہوں تو بھی طاغوت پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ دین کامل ہے، وہ دین کامل نہیں ہے جس کے پاس زمانہ غیبت یا زمانہ فطرت کے لیے الہی قیادت کا نظام موجود نہ ہو۔ یہ دین میں موجود ہے اور نصوص میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین میں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے اور ان کے اپنے عمل میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ نظام قائم کیا اور اس کے قیام کا حکم دیا ہے، اور اسی پر سارا دار و مدار ہے۔ روایات میں ہے، امامیہ روایات میں ہے، اہل سنت روایات میں بھی ہے کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور 5واں اور اہم رکن ولایت ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان میں 5واں ولایت ہے، اور جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کی تاکید نہیں کی گئی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ دین تشریع ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا، مختلف وجوہات سے یہ دین نصاب سے نکال دیا گیا، تبلیغ سے نکال دیا گیا، اس کے اوپر سینسرشپ لاگو کی گئی، اور مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے جبر کی وجہ سے، تسلط کی وجہ سے، اور مختلف اعتقادی فکری انحرافات کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ موضوع، اصلی ولایت کا موضوع، یہ دینی نصاب سے غائب ہی ہو گیا، اور گزشتہ 2-3 صدیوں میں تو بالکل متروک ہو گیا، تاکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام راحل کو ایک نعمت کے طور پر بھیجا اس عصر میں موجودہ نسل کی ہدایت کے لیے، جنہوں نے یہ متروک مہجور دین جسے چھوڑ دیا گیا تھا اسے زندہ کیا، اور اس کے نظام اور اس کے اراکین کی تفسیر کر کے بتائی ہے۔ عملی طور پر اگر ہم تاریخ میں دیکھیں یا موجودہ زمانے میں بالخصوص آج کی دنیا کو دیکھیں ہم، تو بہت ساری شخصیات اس خلا کے سے فائدہ اٹھا کر سامنے آئی ہیں۔ خلا راہبری، خلا جس کو اردو میں تلفظ کرتے ہیں خلا ہے، چونکہ عربی لفظ ہے ملا و خلا، لیکن اردو میں یا پنجابی میں اس کو خلا کہتے ہیں، خلا پیدا ہو گیا ہے۔ یہی خلا یا خلا، اس سے فائدہ اٹھا کر بہت ساری شخصیات عالم اسلام میں نمودار ہوئی ہیں، اور جنہوں نے راہبری کی مسند سنبھال لی ہے۔ حادثات ایسے پیش آئے ہیں مختلف فرقوں کے اندر، مختلف جمعیتوں کے اندر، مختلف مسالک کے اندر، ان حادثات میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی راہبری کی، تو اس وقت جو موجود تھا اس کے لیے ایک منطق گھڑی گئی، اس منطق کے تحت اس کو راہبری کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا، دستار اس کے سر پہ رکھ دی گئی، اور اس کے گلے میں یہ ہار ڈال دیا گیا، اور اسے مسند پہ بٹھا دیا گیا کام چلانے کے لیے۔ وہیں سے خرابی و بربادی شروع ہوئی۔ اگر خلا ہی رہتا رہبری کا تو اتنا نقصان
نہیں ہونا تھا جتنا ان شخصیات کی رہبری کی وجہ سے بحران پیدا ہوا ہے، جو رہبری کی قابلیت و لیاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں ضرورت وقت سمجھ کر اور حالات کا تقاضا سمجھ کر یا خلا کی منطق سے فائدہ اٹھا کر کسی کو بھی پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک رسم روش ہے، جتنے خاندان ہیں جو قبائلی انداز میں جو خاندان ہیں، یعنی ایک خاندان قبیلے کی صورت میں رہتا ہے اور اس خاندان کا ایک بڑا شخصیت سربراہ سرپرست ہوتا ہے خاندان کا بڑا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹوں میں سے کسی کو اس کا وارث جانشین رکھا جاتا ہے اور اس کے سر پر باپ کی دستار باندھی جاتی ہے۔ یہ عام رواج ہے خصوصاً پنجاب میں، البتہ پنجاب کے علاوہ بھی پورے پاکستان کے اندر یہ رواج ہے۔ ممکن ہے شہروں میں جہاں قبائلی زندگی نہیں ہے وہاں نہ ہو یہ کام، لیکن وہاں پر تنظیمی قبائل ہیں، وہاں پر احزاب جو ماڈرن دور کے قبائل ہیں، جیسے ایک تنظیم کا سربراہ والد تھا، والد فوت ہوا تو اس کے بیٹے کے اوپر سر کے اوپر دستار رکھ دی گئی اور اسے والد کا جانشین بنا دیا گیا۔ وہ ممکن ہے سرے سے والد کی طرح نہ ہو، اس کے اندر کوئی گٹس نہ ہو، اس کے اندر کوئی گن نہ ہو، اس کے اندر بالکل سرے سے ایک شرط بھی نہ پائی جاتی ہو، لیکن رسم جانشینی و رسم وراثت کے تحت اس کے سر پہ دستار رکھ دی جاتی ہے۔ یہی کام تنظیموں میں ہوتا ہے، یہی کام قبائل میں ہوتا ہے، یہی کام خاندانوں میں ہوتا ہے، مسالک اور فرقوں میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ اگر پہلے راہبر تھا تو وہ راہبر جب دنیا سے گزر گیا تو اس کی جگہ پر اب بعد میں کوئی راہبری کے لائق، راہبری کے تربیتی مراحل سے گزرا ہوا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس نے راہبری کے لیے، جیسے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جس طرح راہبری و امامت کے تربیتی مراحل ذکر کیے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں قرآن نے اولین امام قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء تھے وہ امام نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام امام تھے، لیکن قرآن میں نص کے ساتھ جس ہستی کو امامت عطا کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ لیکن پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو امامت کے تربیتی دورانیے سے گزارا گیا ہے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو ابتلا کیا، یعنی انہیں آزمائشوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا اور ان بلاؤں میں ڈالا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کو مکمل کیا فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کا فرمانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری آزمائشیں و ابتلاعات وہ ساری پوری کی، مکمل کی، اتمام کی، ناقص نہیں چھوڑی، یعنی قضائے نحبہ کیا، اپنا عہد پورا کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تیرا رب تجھے لوگوں کا، ناس کا امام بنا رہا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا کہ یہ امامت کا سلسلہ میری ذریت میں قائم رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ کی ذریت میں سے ظالم کوئی بھی امامت کے عہد تک نہیں پہنچے گا۔ یہ بہت بڑا معیار ہے، اس پر بہت سارے علماء نے خوبصورت باتیں کی ہیں، اور خصوصاً بہت جامع تفسیری بات اس آیہ کریمہ میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قیم و تفسیر معروف و شہیر المیزان میں بحث کی ہے، اور بہت خوبصورت بحث کی ہے، بڑی عالمانہ حکیمانہ بحث کی ہے، جو بعد والوں کے لیے، سب کے لیے ایک حوالہ بن گئی ہے۔
لیکن اس میں ایک تشریح کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو ذریت ابراہیم کے لیے منظور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی ذریت کے لیے منظوری لی تھی، اور ذریت کی بھی البتہ مفسرین تشریح مختلف کرتے ہیں۔ ذریت اولاد و نسل میں بعض منحصر سمجھتے ہیں اور بعض ذریت پیروکار اور امت کو بھی کہتے ہیں۔ بہرکیف جو بھی ہو، قرآن نے امامت کو ذریت ابراہیم میں منظور کیا ہے اور منحصر کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ایک شرط رکھی، ایک فلٹر رکھا ہے امامت و رہبری کے لیے کہ ذریت ابراہیم میں سے ظالم اس تک نہیں پہنچے گا۔ یہ اصطلاح خصوصاً ظالم والی، اس کی تشریح کی ضرورت ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ظالم کی تشریح کی ہے، لیکن اس کے مصادیق ذکر کیے ہیں، اور ظلم کا لغوی و قرآنی مفہوم زیادہ واضح نہیں کیا۔ وہی جو ذہنوں کے اندر مرتکز مفہوم تھا، یعنی ذہنوں میں راسخ مفہوم ہے ظلم کا کہ ظالم ستمگر یا متجاوز کو کہا جاتا ہے، جبکہ لغت میں متجاوز کو تعدی عدو کہا جاتا ہے، جو تعدی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اس کے لیے الگ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ ظالم قرآن میں زیادہ تر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جنہوں نے تجاوز یا ستم نہیں کیا، تشدد نہیں کیا، جیسے گوسالہ پرستوں نے، بنی اسرائیل کے بچھڑے کے پجاریوں نے بچھڑا اختیار کیا تو قرآن نے کہا کہ تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ تو ظاہر تشدد تو نہیں کیا انہوں نے، کسی پر تجاوز نہیں کیا، لیکن وہ ظالم تھے۔ یا اسی طرح تمام آیات میں جس نے کوئی کوتاہی کی ہے، جس سے کوئی لغزش سرزد ہوئی ہے، اسے اللہ نے ظالم کہا ہے۔ یا سب سے بڑھ کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو فتکونا من الظالمین، آپ ظالمین میں سے ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ نے، دونوں نے کسی پر تشدد نہیں کیا، نہ ایک دوسرے پر کیا، نہ کسی اور پر کیا، ستم نہیں کیا۔ لیکن ظلم کا تقریباً معنی رائج ہو چکا ہے کہ مترادف ہے یہ مفہوم ستم کے، فارسی لفظ ستم اور عربی ظلم مترادف ہو گئے ہیں۔ ستم ظلم کے مصادیق میں سے ہے، ستم ظلم کا معنی نہیں ہے۔ تجاوز، تشدد ظلم کے مصادیق میں سے ہے، لازمہ ہے اس کے معنی کا، لیکن معنی نہیں ہے، اس کا مفہوم نہیں ہے۔ باس تفسیر میں اس کو ہم نے مفصل بیان کیا ہے۔ ظلم ظلمت سے ہے، جس طرح نور و ظلمت قرآن نے خود تقابل کیا ہے، ذکر کیا ہے، ظلمات کا ذکر کیا ہے۔ ظلم و ظلمت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، اور وہ ہے معنی کمی۔ نور کی کمی کو ظلمت کہتے ہیں، تو ظالم کمی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اگر کوئی اس سے کم کا، مثلا علم نور کا مصداق ہے، اور علم اگر نہ ہو تو جہالت ہے، علم نہ ہونا ظلمت ہے، یہ ظلم ہے۔ تو ظالم وہ ہے جس نے علم حاصل نہیں کیا، علم حاصل کرنے میں کوتاہی کی، اور علم کی کمی ہے جس کے اندر، یہ ظالم ہے جس نے کمی کر دی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو شرط رکھا ہے، اگر ایمان میں کمی کر کے انسان گمراہی کی طرف آ جاتا ہے، شرک کی طرف آتا ہے، تو شرک ظلم ہے۔ چونکہ شرک کمی ہے، ایمان ایک ترقی ہے، ایمان ایک درجہ ہے، ایمان انسان کے لیے کمال ہے، اور شرک اس کمال سے نیچے آنا ہے، اس کمال میں کمی کر دینا ہے، اس وجہ سے یہ ظلم کہلاتا ہے۔ بس ظلم کا بنیادی معنی کم، وہ شخص جس کے اندر کمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا مانگی کہ امامت میری ذریت میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک فلٹر لگایا، وہاں پر ایک شرط رکھی کہ لا ینال عہد الظالمین،
میرا عہد یعنی امامت کو اللہ نے عہد فرمایا ہے کہ یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالمین نہ کہ ستم گروں پر یا تجاوز کرنے والے یا جنہوں نے تشدد کیا ہے، قتل و غارت کی ہے، یہ ایک بڑا مصداق ہے ظلم کا. لیکن جس کے اندر کمی ہے، جس کے اندر قلت ہے، جس کے اندر شرائط نہیں پائی جاتی، وہ نہیں پہنچ سکتا قیادت و امامت تک. یہ اصل راز یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں، ذریت کا معنی اولاد کریں جیسے شیعہ کرتے ہیں امامیہ، یا ذریت کا مطلب پیروکار کریں و ملت کریں جیسے اہل سنت کے بعض علماء کرتے ہیں. دونوں تفسیروں کی صورت میں جس کے اندر کمی ہے، صلاحیت کی، قابلیت کی، رہبریت و قیادت کی شرائط کی کمی ہے، وہ نہیں پہنچ سکتا اس عہد کو. لیکن جو ستم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہی لوگ زیادہ رہبر بنے ہیں، یعنی ظالمین ہی زیادہ رہبر سمجھے گئے ہیں. آج موجودہ دور میں ہم دیکھ لیں کہ کمی کتنی شدید ہے جن لوگوں کے اندر، ستمگر نہیں مانا کر رہا، کمی جن کے اندر کمی ہے، بصیرت کی کمی جس کے اندر ہے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ ظالم ہے، یعنی قابلیت نہیں ہے، راہبری کی قابلیت نہیں ہے اور راہبریت کی صلاحیتیں اس کے اندر نہیں ہیں، چونکہ اس کے اندر بصیرت نہیں ہے. جس کے اندر شجاعت نہیں ہے تو کمی ہے. یہ شجاعت نہ ہونا، بزدل ہونا، یہ ظلم ہے. یہ ظالمین ہیں وہ لوگ جن کے اندر شجاعت و دلیری نہیں ہے، جن کے اندر تدبیر نہیں ہے، حسن تدبیر یعنی معاملات سمجھانا، بحران سنبھالنا اور امت کو بحرانوں میں رہنمائی کرنا، جن کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے، کمی ہے ان کے اندر. یہ کمی والے افراد جن کے اندر نہیں ہے شرائط یہ موجود، یہ ظالم ہیں اور یہ رہبری کے قابل نہیں ہیں. لیکن آج ثابت ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے ہم اگر پوری امت مسلمہ پر نگاہ دوڑائیں پورے عالم اسلام میں تو رہبری کی مسند پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج بلا مبالغہ اگر کہیں تو ہزاروں افراد رہبری کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، جنہیں حادثات نے رہبری کی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، وراثت نے بٹھا دیا ہے، والدین والد کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور والد بھی انہی کی طرح کسی اور وراثت کی وجہ سے رہبری کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. صاحبزادے اور شہزادے جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آغازادے شخصیت ہے. جیسے ابھی پہلے نہیں تھا تشیع کے اندر، لیکن کچھ عرصے سے گزشتہ شاید چند دہائیوں سے، گزشتہ 40-50 سال سے یہ رویہ شیعوں کے اندر بھی شروع ہوا ہے کہ مرجع تقلید جب وفات ہوتی ہے ان کی تو ان کا بیٹا جو بھی ہو اس کو ان کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے، مرجع تقلید کی مسند پر وراثت میں بٹھا دیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ اس میں قابلیت دیکھی جائے. ابتدائی شرط بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن باقی فوائد کی خاطر یا مصلحتوں کی خاطر اسے جانشین بنا دیا جاتا ہے. خب یہ وراثتی تو نہیں ہے قیادت و صلاحیت، اس کے لیے ایک تربیتی میدان سے گزر کے انسان کو قابلیت اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے. وہ قابلیت اگر اس کے اندر ہو تو وہ قیادت کے لائق ہوتا ہے، اور جو قیادت کے لائق ہیں ان میں سے جو بھی آگے قیادت کی مسند پہ آ جائے وہ سب کا مشترکہ متفقہ رہبر ہوتا ہے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے سب کو. اس کے مقابلے میں کوئی رہبر نہیں بنانا چاہیے، یا اگر کوئی ہے بھی قابل تو وہ بھی اس کے سامنے تسلیم ہو جائے گا جس نے رہبری کا منصب سنبھال لیا ہے یا جسے تشخیص دے دیا گیا ہے. ماہرین نے، علماء نے، عدول نے، فقہاء نے، متدینین نے جس کی رہبری پر اتفاق کر لیا ہے کہ اس کے اندر یہ شرائط ہیں، اسے قبول کر لیا جائے. لیکن آج جو بحران ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، شدید بحران ہم نے مشاہدہ کیا ہے.
جنگ سے 2023 سے امت اسلامیہ کا امتحان شروع ہوا ہے، البتہ پوری انسانیت کا امتحان تھا، چونکہ تمام ممالک میں سیاسی قائدین تو موجود ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں سیاسی قیادت نہ ہو، حکمران نہ ہو، حکومت نہ ہو۔ عرب ممالک ہیں، سب کے اندر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایشیائی تمام ممالک میں ہر ملک میں حکمران موجود ہیں۔ ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر حکمرانی کا خلا ہو، لیکن ان حکمرانوں کو دیکھیں، تولیں، خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو، کہ ان کے اندر حکمران کی شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ ابتدائی شرائط بھی اکثر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب ممکن ہے وہ دینی شرائط نہ رکھتے ہوں اپنے اندر، لیکن جو دنیا میں قابل قبول شرائطیں حکمرانی کی، وہ تو ہونی چاہیے ان کے اندر، یعنی مملکت تو سنبھال سکتے ہوں، نظم مملکت سنبھال سکتے ہوں، اور مملکت کی معیشت سنوار سکتے ہوں، لوگوں کو ان کے جو ضروریات ہیں فراہم کر سکتے ہوں، نظم و نسق قائم کر سکتے ہوں، امن عامہ قائم کر سکتے ہوں، روزگار لوگوں کو فراہم کر سکتے ہوں، سہولیات لوگوں کو فراہم کر سکتے ہوں، جو ابتدائی دنیاوی لحاظ سے جو حکمران کی شرائط ہیں، اکثر کے اندر یہ بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن وراثت یا باقی عوامل باعث بنتے ہیں کہ یہ حکمرانی کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مذہبی قیادت میں بھی یہی بحران ہے۔ کوئی مسلک و فرقہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو اپنا مذہبی پیشوا، قائد، رہنما نہ رکھتا ہو، اور ان سب رہنماؤں کا، سیاسی رہنماؤں کا اور تمام مذہبی رہنماؤں کا امتحان ہوا ہے کی صورت میں، دین کی صورت میں، اور وہی ابتدائی پرچہ تھا، آسان امتحان تھا والا، اور اس سے اب زیادہ سخت امتحان شروع ہوا ہے، ایران پر حملہ اور ایران کی جنگ ہے۔ یہ سب امتحان ہے قیادت کا و رہبری کا، اور اس میں ثابت کرنا ہے کہ حادثات کن کو قیادت کی مسند پر حادثات نے لا بٹھایا ہے، سانحات کے نتیجے میں رہبر و قائد بننے والے، یا باقی عوامل گٹھ جوڑ اور مافیا کے ذریعے قیادت تک پہنچنے والے، یا خلا اور گیپ، اندھیرے کی وجہ سے، خلا اور اس گیپ کی وجہ سے خانہ پوری کے طور پر جن کو قیادت یا رہبری کی مسند پہ بٹھایا گیا ہے، آج ان سب کا امتحان ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایسے میں رہبر شہید بہت نمایاں طور پر نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ رہبر شہید نے جس طرح قیادت کی ہے، رہبر شہید باقاعدہ قیادت اور رہبری کے تربیتی مرحلے سے گزرے ہوئے تھے اور گزارے گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مجھے ایک دن مملکت کی یا قوم کی یا تشیع کی یا اسلام کی قیادت کرنی ہے۔ ایک مسلمان کے طور پر، ایک مومن کے طور پر، ایک طالب علم کے طور پر اور ایک عالم کی حیثیت سے انہوں نے جو تیاری کی، اپنی شخصیت بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مواقع فراہم کیے، جو اسباب فراہم کیے، وہ انہوں نے بروئے کار لائے، انہیں نظر انداز نہیں کیا۔ البتہ یہ مواقع سب کو ملتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مخصوصاً ایک شخصیت کے لیے حوزے کے اندر ایسے شرائط فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ سب کے لیے ہوتی ہیں، اور دونوں طرح کی شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا حوزات علمیہ جو جیسے قم ہے، نجف ہے، مشہد ہے، یا دیگر بڑے عظیم حوزات ہیں، ان کے اندر دو قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک ماحول ان کے اندر جو رہبر ساز ہے، یا ماحول سے مراد میری اسباب، مواقع، فرصتیں اور وسائل موجود ہوتے ہیں، جن سے ایک طالب علم، ایک باعمل عالم اور ایک رہنما بن سکتا ہے، قوم کا، دین کا رہبر بن سکتا ہے۔ یہ اس کو میسر ہوتا ہے، یہ ہر دور میں میسر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے وسائل بھی ہم زمان موجود ہوتے ہیں، چونکہ انسان ہمیشہ امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے،
اور کبھی بھی انسان کے سامنے اللہ نے ایک راستہ نہیں رکھا، نہ ہلاکت کا راستہ ہدایت کا بند کر کے فقط ہلاکت کا، اور نہ ہی فقط ہدایت کا راستہ رکھا ہے ہلاکت کا بند کر کے، چونکہ اس صورت میں جبر ہو جاتا ہے اور انسان مجبور نہیں ہے، ہمیشہ با اختیار ہے۔ انسان کے اختیار کے احترام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کے لیے دو راستے رکھے ہیں۔ جب رہبر شہید مشہد مدرسے میں پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد قم میں آئے، تو رہبر و دیگر طلاب جو اس وقت زیر تعلیم تھے، ان کے لیے یہ دونوں قسم کے اسباب موجود تھے۔ وہ اسباب جن کے نتیجے میں یہ قوم کے دلیر نڈر رہبر بن سکتے ہیں، اور وہ اسباب بھی موجود تھے جو انہیں دوسرے راہ پر لے کر چلے جائیں، جو صرف اپنی نجی زندگی گزار سکیں، اپنی شہرت صرف حاصل کر سکیں، اپنی شخصیت مشہور کرا سکیں، اپنے لیے دینی عناوین فقط متعارف کروا سکیں اور اپنے مرید و مقلد بنا سکیں۔ یہ دونوں قسم کے اسباب سب کو میسر آتے ہیں، اس میں سے چننا ہوتا ہے انسان نے کہ میں کون سا راستہ چنوں، کون سے اسباب چنوں، کون سے وسائل چنوں۔ یعنی دو طرح کے پیکج آج کی رائج عامیانہ زبان میں دو پیکج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اور ہر ایک کے لیے بنائے ہیں۔ ایک پیکج وہ رکھا ہے کہ جس میں انسان چن لے اگر ان وسائل کو، ان اسباب کو، تو ایک الگ مقام پہ پہنچتا ہے۔ دوسرا پیکج ہے اگر ان کو چن لے تو کسی اور درجے پر پہنچتا ہے۔ یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے توفیق دی حوزہ علمیہ قم میں شرفیاب ہونے کی، اور وہاں ہم نے دیکھا جتنے بھی طلاب ہیں، خواہ وہ ایرانی طلاب ہیں، غیر ایرانی طلاب ہیں، پاکستانی ہیں، عرب ہیں، وہ سب کے سب جب گئے ہیں وہاں پر تو آگے دو پیکج ان کے لیے تیار تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی آسانی سے طالب علم وہ روایتی پیکج اختیار کر لیتے ہیں، ناخواستہ یا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر تقلیداً بھیڑ چال کے تحت، یا پھر شعوری طور پر باقاعدہ انتخاب کرتے ہیں وہ دوسرا پیکج جس میں انسان رہبری اور اس مسیر سے ہٹ کے یا ذمہ داری اور عہد کے راستے کو چھوڑ کر ایک غیر متعہد انسان بنتا ہے، عالم بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جس نے تعہد کا، عہد کا پیکج چنا ہے، تو اس نے اب عہد لینا ہے، عہد سمجھنا ہے، عہد اٹھانا ہے، عہد کی تیاری کرنی ہے اور اسے نبھانا ہے۔ پھر وہ اس ساری چیز کو حاصل کرتا ہے، علمی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، اور باقی آگاہی کے حوالے سے، شرائط کے حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ اور جس نے دوسرا پیکج چنا ہے اپنے لیے، اور جس کے اندر سہولتیں ہیں، جس کے اندر آسائشیں ہیں، جس کے اندر آرام ہے، جس کے اندر کوئی مکلفیت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، دوسرا آدمی وہ پیکج چن لیتا ہے، اور دونوں اپنے اپنے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور سال ہا سال گزارتے ہیں، کئی دہائیاں مدرسے میں اور حوزے میں گزارتے ہیں، اور آخر کار دونوں پیکج کے نتیجہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے عمر بڑھ جاتی ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، کچھ علوم حاصل کر لیتے ہیں، کچھ مہارتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس نے عہد کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے وہ بھی، اور جس نے عہد کا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ روایتی بھیڑ چال والا پیکج اختیار کیا، وہ بھی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر آگے میدان میں جب یہ لوگ آتے ہیں تو اب حادثات ہیں، حوادث ہیں، اور رسومات ہیں، روایات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان دونوں الگ الگ راستوں میں بننے والی شخصیات کو کسی مقام تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو استقامت، مبارزہ اور نظام الہی کے قیام کا راستہ اختیار کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے تعلیم ایسی حاصل کی ہے، اس تعلیم کے اندر امامت کا راستہ، ولایت کا راستہ اور نظام الہی کا راستہ ہے، اور اپنے آپ کو مکلف سمجھتے ہیں
اپنے آپ کو متعہد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر لازم و واجب سمجھتے ہیں الہی نظام کا قیام، اور اس کے لیے کوششوں میں لگ جاتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، اس راستے کو اختیار بھی کرتے ہیں، اور پھر اس راستے کی سختیاں بھی جھیلتے ہیں، اس راستے میں زندان جاتے ہیں، جیل جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جلا وطنی کاٹتے ہیں، محرومیت سہتے ہیں، اور پھر اس راہ میں کردار کشی اور دشنام اور الزامات اور ہر چیز برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنا راستہ ترک نہیں کرتے۔ منہم من قضا نحبا، تمام تر مشکلات سے عبور کر کے اپنا عہد پورا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جن کا عہد نہیں ہے، یعنی جنہوں نے نظام الہی کے قیام کو اپنا فریضہ ہی نہیں مانا، ان کے استاد نے ہی ان کو بتا دیا کہ اس طرح کا کوئی فریضہ دین میں، قرآن میں نہیں ہے، اور ہم پر بھی طاری نہیں ہوتا، استادوں پر بھی، شاگردوں پر بھی اور مقلدین پر بھی۔ آپ کا کام ہے خاموشی کے ساتھ یہ مت دیکھو کہ اللہ کا نظام قائم ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے یہ اللہ کا نظام ہی سمجھو۔ صدام حاکم ہو تو اللہ کا نظام ہے، شاہ ایران حاکم ہو اللہ کا نظام ہے، ٹرمپ حکومت کر رہا ہو اللہ کا نظام ہے، بن سلمان ہو اللہ کا نظام ہے، پاکستان میں کوئی بھی حاکم ہو یہ اللہ کا نظام ہے، اور آپ نے اس میں عبادت کرنی ہے، اپنی عزاداری کرنی ہے، مجالس کرنی ہے۔ نظام الہی آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے، نماز و روزہ فقط آپ کے فرائض میں سے ہے، اور اپنا گھر اور اپنے بچے اور اپنی نجی زندگی اور کاروبار یہ آپ کے دینی شرعی فرائض ہیں، اور آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ حاکم وقت یزید ہے، حاکم وقت کوئی فرعون ہے، حاکم وقت کوئی ستمگر ہے، حاکم وقت طاغوت ہے، کون ہے، اس سے کوئی آپ کا سروکار نہیں، نہ دین آپ سے پوچھے گا، نہ اللہ آپ سے پوچھے گا، اس بارے میں آپ سرے سے مکلف ہی نہیں ہیں۔ خوب ایک یہ راستہ ہے۔ اب یہی لوگ جن کا یہ نظریہ ہے، حادثات زمانہ ان کو مرکزیت میں لے آتے ہیں، مرکزی دھارے میں لے آتے ہیں، راہبریت پر پہنچا دیتے ہیں، یہ مرجعیت پہ یہ شخصیت، اس سوچ والی شخصیت مرجع تقلید بن جاتے ہیں جن کا یہ نظریہ اور سوچ ہے۔ کس نے یہاں تک پہنچایا؟ یا وہی جو روایتی طریقہ ہے اس نے انہیں یہاں پہنچا دیا، یا کوئی ان کا اپنا تنظیمی ڈھانچہ ہے جس نے پہنچا دیا، یا کوئی پیچھے اور طاقت ہے جس نے انہیں پہنچا دیا، یا خلا نے، خانہ پوری نے، یعنی خانہ خالی تھا تو خانہ پوری کے لیے کوئی چاہیے تھا تو اس وجہ سے ان کو آگے بٹھا دیا گیا ہے، یا اسی طرح کے دیگر واقعات ہیں، یا ان کے اندر خود یہ خواہش پیدا ہوئی اپنے آپ کو مرکزیت کرنے، یعنی مرجع تقلید بننے کی برفرض، تو اس چیز نے ان کو لا کر مرکزیت میں بٹھا دیا ہے۔ یا اگر مرجع تقلید نہیں ہے، ویسے کسی تنظیم کی سرپرستی، سربراہی، یا کسی فرقے کی یا کسی جمعیت کی سربراہی و سرپرستی کی ضرورت تھی، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ علمی، نہ تربیتی، نہ نظریاتی، نہ ذہنی، لیکن آج واقعات، حالات، سانحات نے خلا پیدا کر دیا، قحط پیدا کر دیا، کوئی بھی نہیں ہے ان کے بغیر، تو انہی کو بٹھا دو، انہی کو رہبر مان لو۔ خوب اس طرح کے رہبر جب قوم کے آ جاتے ہیں، آ کے رہبری کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کا آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، پھر غزہ کا مارکا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایران پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے، پھر پوری امت مسلمہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت پول کھلتا ہے کہ اس مرکزی جگہ پر بیٹھا ہوا شخص کیسے آیا ہے، کیا واقعاً اس قابل تھا، جس کو مکمل طور پر حالات کا ادراک ہی نہیں ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، جرأت نہیں ہے، فیصلے کی جرأت نہیں ہے، تجزیہ نہیں کر سکتا، معاملات سمجھ ہی نہیں سکتا، خوف دل میں طاری ہے، ڈر ہے، اور ہزاروں اس کے اوپر وساوس اس کے ذہن سے گزرتے ہیں، اور خود بھی خاموش ہے، اور اپنی قوم کو بھی اس نے خاموشی کا شکار کر دیا ہے۔ یہ وہ بہت بڑی مشکل و مصیبت ہے امت مسلمہ کے لیے، طاغوتی حکمرانوں کے بعد، طاغوتی سیاستدانوں کے بعد، گندے
شیطانی سیاست کرنے والے لوگوں کے بعد اور فرعونی یزیدی حکمرانوں کے بعد جو سب سے بڑی مشکل آج امت مسلمہ کو پیش آئی ہے وہ یہ قیادت یا یہ رہبری ہے۔ ایسے میں رہبر شہید کی شخصیت ہم دیکھیں کہ یہ شخصیت جن مراحل سے گزرے ہیں، جس دوران سے گزرے ہیں، یعنی شاہ کے دور میں رہبر شہید کی زندگی کا بڑا اہم حصہ وہ ہے جب طاغوت ملک میں حاکم ہے، اور رہبر شہید کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک لحظہ و ایک لمحہ بھی طاغوت پرستی کی ہو، انہوں نے طاغوت کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا ہو۔ ابھی آخری دنوں میں شہادت سے کچھ عرصہ پہلے رہبر مخالفین نے، رہبر دشمنوں نے، جو امریکہ میں ہیں، جو ابھی کھل کے امیدوار بنے ہوئے ہیں ٹرمپ کے وعدوں پر کہ رجیم چینج ہوگا اور ہم جا کر ایران کی حکومت سنبھالیں گے، انہوں نے رہبر کی شخصیت کے بارے میں کردار کشی ہر طرح کی ہے۔ امام کے بارے میں پہلے کرتے تھے، لیکن رہبر شہید کی شخصیت کشی سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعیت ہے کہ رہبر شہید نے جو زخم سہے ہیں، جو ستم سہے ہیں ہر طبقے سے، وہ غیر معمولی ہیں۔ یہاں پر بھی بہت بے نظیر، بے مثال شخصیت ثابت ہوئے ہیں۔ اتنے وار اگر مثلا 1000 علماء پر الگ الگ وار کیا جاتا تو وہ شاید ان میں سے ایک وار بھی ایک عالم نہ سہ سکتا جتنے انہوں نے یکجا تحمل کیے ہیں۔ بہت سارے ایسے خناس لوگوں کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، حسود لوگوں کی طرف سے، بہت سارے حاسد جنہوں نے رہبر کی شخصیت کی کردار کشی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ایک اتہام رہبر کے لیے گھڑا ہے کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رہبر کی شخصیت کو کہا کہ یہ امام کے ساتھ بھی تھے اور شاہ سے بھی خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کی۔ یہ ایک بیہودہ تہمت انہوں نے گھڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے افراد نہ دین ہے، نہ شرف ہے، نہ ایمان ہے، اور کردار کشی میں کوئی ان کے رکاوٹ نہیں ہے۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی رکاوٹ ہے، ورنہ دنیا جان لیتی کہ چالاک کون ہے، میں ہوں یا معاویہ چالاک ہے، لیکن تقوی مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ جن کے ہاں تقوی نہ ہو وہ ہر بات کر سکتی ہیں۔ یہ ایک بڑا تلخ باب ہے کہ رہبر کی کردار کشی کس نے کی ہے، کتنی کی ہے۔ آج یہ وقت نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے یہ زمانہ۔ انشاءاللہ یہ بحران گزر جائے گا، اور اسی رہبر شناسی کا حصہ ہے یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ رہبر پر کتنے طبقات نے کیا ستم کیا، کیا جفا کی، کیا ظلم کیا، کیا کردار کشی کی، کیا تہمتیں لگائیں، کیا اتہامات لگائے، اور خصوصاً پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستانی قوم کے لیے زیادہ جو بات آگاہی کے لیے ضروری ہے وہ پاکستان کے اندر اس قسم کے عناصر ہیں جنہوں نے رہبر کی کردار کشی پاکستان میں کی ہے۔ لیکن یہ موضوع ابھی چھیڑنے کا نہیں ہے، ابھی صرف اشارہ کیا ہے میں نے کہ ان لوگوں نے اس طرح کا اتہام لگایا ہے رہبر کے اوپر، لیکن رہبر کی ساری زندگی بالکل صاف کف دست، فارسی میں کہتے ہیں کہ کف دست کی طرح ہے، یعنی جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی بالکل صاف شفاف انسان کے سامنے ہوتی ہے، رہبر شہید کی شخصیت، زندگی ساری اسی طرح صاف و شفاف ہے۔ طاغوتیت کے دور میں جب شاہ کی حکومت تھی، ظاہر ہے رہبر معظم کی 86 سال عمر مبارک تھی شہادت تک، اور اس میں سے تقریباً امام رہبر کی 47 سالہ زندگی انقلاب طاغوت کے بعد کی زندگی ہے، اور باقی زندگی شاہ کے دور میں گزری ہے، یعنی طاغوت حکومت پر مسلط تھا، اور طاغوت علماء بھی تھے، مراجع تقلید بھی تھے، بزرگان بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، اور طاغوت کے دوران رہنے، طاغوت کے زمانے میں زندگی کا جو ان کا طریقہ تھا، روش تھی،
ہر عالم کی معلوم تھی، نمایاں تھی۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کو قبول کیا ہوا تھا علماء میں سے، کتنے تھے خاموش تھے، کتنے تھے کچھ بھی طاغوت سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، کوئی لین دین ہی نہیں تھا، اور کتنے لوگ تھے جو طاغوت کے مخالف تھے اور طاغوت کے ساتھ مبارزہ و مقابلہ کر رہے تھے۔ تو راہبر کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، اس وقت قائد بھی نہیں تھے، راہبر بھی نہیں تھے، لیکن طاغوت کے دور میں راہبرانہ زندگی بسر کی، اور صف اول کے مبارزین، صف اول کے انقلابی اور صف اول کے طاغوت شکن افراد میں راہبر کا شمار ہوتا تھا، جو جوانوں کو آگاہی دیتے تھے، انہیں دینی فریضہ بتاتے تھے اور انہیں متحرک رکھتے تھے۔ ایک بڑا حصہ راہبر کی زندگی کا جیلوں میں اور جلاوطنی میں گزرا ہے۔ راہبر کو اپنے علاقے سے، خراسان سے یا قم سے یا تیران سے جلاوطن کر کے دور دراز سخت دشوار آب و ہوا والے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور پھر وہاں راہبر کی انقلابی فعالیت سے گھبرا کر انہیں دوبارہ کسی اور سخت علاقے میں، سرحدی علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ خوب یہ سب دلیل ہے کہ وہ حصہ عمر کا راہبر کا گزرا، چونکہ ایک شخصیت باقاعدہ انقلابی تربیت کے دورانیے سے گزر چکے تھے اور گزر رہے تھے، لہٰذا وہ دور راہبر معظم کی زندگی کا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں آپ نے قائدانہ اپنی صلاحیتیں واضح کی ہیں۔ یعنی ایک گمنام یا ایک معمولی عالم کی طرح نہیں تھے، بلکہ آ گئے تھے، میدان میں آ گئے تھے اور عملی راہبری سنبھال لی تھی اپنے خطے کی، خراسان کی، مشہد کی، یا جہاں جہاں بھی موقع ملتا تھا راہبر آ کر اس قائدانہ انداز سے طاغوت کی مخالفت، نظام الہی کا قیام، نظام کی تشریح، امامت کی تشریح، ولایت کی تشریح۔ یہ جو کتاب ہے راہبر معظم کی امامت کے بارے میں، 250 سالہ انسان، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور میں نے مختصر سا اس کا جائزہ لیا ہے، اتفاقاً اچھا ترجمہ ہے۔ عموماً ترجمے عربی فارسی کتابوں کی اردو میں ناقص ہوتے ہیں، لیکن یہ جس بزرگ نے بھی کیا ہے اچھا ترجمہ محنت کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، لیکن پھر بھی ترجموں میں کمی رہ جاتی ہے۔ جس کو اصل منبع میسر ہے فارسی، تو وہ اصل منبع ہی کی طرف رجوع کرے۔ یہ امامت کے اوپر کتاب ہے، ائمہ اثنا عشر پر ہے یہ کتاب۔ 250 سال جو حضور ائمہ کا زمانہ، غیبت سے پہلے کا دور امامت گزرا ہے، یہ امامت کی تشریح، تفسیر کی ہے راہبر نے۔ آپ باقی بھی علماء، راہبر کے معاصر علماء، راہبر کے بعد جن علماء نے امامت پہ کتابیں لکھی ہیں، امامت پہ بحث کی ہے، ان کی امامت اور راہبر کی امامت کو اگر دیکھیں آپ، تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت شروع سے ہی ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رہنمائی رکھ دی تھی اور قابلیت، اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے والدین اور ان کے اساتید نے ان کو اس پر مزید نکھارا اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، اور آخرکار نظریاتی طور پر بالکل صد در صد کلیئر اور واضح شفاف تصور دین کا، حقیقی دین کا راہبر نے اسی زمانے میں ہی قائم کر لیا۔ یہ دروس راہبر کے اسی زمانے کے ہیں، یعنی قبل از انقلاب کے ہیں، جب امامت کی تشریح لوگوں کے لیے فرماتے تھے، تو اسی وقت سے یہ تجزیہ و تحلیل کتاب کا ہے، کہ جیسا ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کتاب نصاب ہونی چاہیے امامت کے نظام کو سمجھنے کے لیے، جوانوں کے لیے۔ جس طرح امام راحل نے فرمایا تھا کہ شہید مطہری کی کتابیں ایک نصاب دین کے طور پر جوان پڑھیں۔ اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے راہبر شہید کی کتابیں بھی یہی درجہ رکھتی ہیں، اور شہید مطہری اور راہبر شہید کی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ شہید مطہری نے فقط ایک نظریاتی گفتگو کی ہے، علمی گفتگو کی ہے، اور شہید راہبر کے بیانات و خطبات میں تجربہ بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے یہ زیادہ مؤثر و واضح مواد ہے جو شہید راہبر نے اسلام کی تشریح کی ہے، قیادت کے دوران، قیادت سے پہلے، دیگر عہدوں پر،
اور حتیٰ انقلاب سے بھی پہلے جو دین کی تشریح کی ہے اسی کے اندر آمادہ ہو جاتا ہے کہ شہید کو حادثات نے رہبری تک نہیں پہنچایا، خلا نے رہبری تک نہیں پہنچایا۔ ایک غیر آمادہ انسان مسند رہبری پہ بیٹھ کر اور توہم رہبری میں مبتلا ہو گیا ہو، ایسے نہیں ہے۔ پھر قوم کو معطل بھی نہیں کیا کسی جگہ پر، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور ہر جگہ کہ رہبروں کی انتظار میں قوم بیٹھی ہوئی ہے، رہبروں کے فیصلے کی انتظار میں قوم بیٹھی ہوئی ہے، قائدین کے فیصلے کی انتظار میں قوم بیٹھی ہوئی ہے، اور قائدین کے لیے فیصلے یا سوچنا مشکل بنا ہوا ہے، دشواری ہے۔ رہبر کے لیے ایسی دشواری نہیں ہوتی تھی، بلکہ شدید ترین دباؤ میں بھی رہبر نے ہمیشہ دریا کے الٹ بہاؤ میں سفر کیا ہے، یعنی پانی کا بہاؤ کسی اور طرف تھا، دریا کسی اور رخ پہ بہہ رہا تھا، حالات کسی اور طرف جا رہے تھے، اور رہبر نے ان حالات کے برعکس درست سمت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس اپنی قیادت کو اپنی شہادت سے عروج تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی یہ بے مثال قیادت ہے، رہبری ہے۔ ہمیں تاریخ میں کم مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر کسی امام نے، رہبر نے رہبری کی و امت کی، اور شہادت کے مرحلے تک، آخری قطرہ خون اور آخری سانس تک اور آخری لحظے اور لمحہ زندگی تک دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قیام کیا ہو اور اس میں پسپائی اختیار نہ کی ہو۔ یہ اب محاورہ نہیں رہا، یہ بالکل حقیقت بن چکی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک محاورہ تھا کہ آخری سانس تک لڑیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آخری سانس تک لڑنے والوں میں یحییٰ سنوار تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شہید سلیمانی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھی جو اس لیول کے قائدین تھے اور مجاہدین تھے، یہ آخری سانس تک لڑے، آخری لحظے تک لڑے۔ لیکن ان سب کے پیشوا، ان سب کے رہنما جو آخری سانس تک لڑے اور آخری قطرہ خون تک اس راہ میں بہایا، وہ رہبر شہید ہیں۔ اس مسند پر کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی جس رہبر نے یہاں تک استقامت دکھائی ہو، اور اس لیے ہر چند ابھی ان کی جگہ جو شخصیت آئی ہیں وہ ویسی ہی رہبر ہیں۔ انہیں بھی یہ نہ سمجھے کہ حادثے نے ان کو رہبر بنا دیا ہے۔ میرا اپنا یہ گمان ہے کہ یہ رہبر شہید سے بھی زیادہ آمادہ تر رہبر ہوں گے، چونکہ ان کی شناخت مکمل ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن ان کے ابتدائی باتوں سے اور اقدامات سے اور ان کے بارے میں جو کچھ مختصر معلومات آئی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا عمر کا وقت ضائع نہیں کیا اور اپنے آپ کو آمادہ کیا، لہٰذا جب تلخ ترین حادثے میں قیادت سنبھالنا پڑی تو انہوں نے بصیرت بھی اپنی ثابت کر دی، دلیری بھی ثابت کر دی، شجاعت بھی ثابت کر دی، استخاروں کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اسی قاطعیت کے ساتھ والد شہید کی طرح انہوں نے رہبری سنبھالی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے جو سفر امام راحل نے شروع کیا، رہبر شہید نے اس کو تکمیل تک پہنچایا، اب رہبر حاضر انشاءاللہ اسے مرحلہ نہائی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رہبر کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔